الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، جنت کی راہ دکھلانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ من جملہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج شعبان المعظم کی 14ویں تاریخ ہے اور آج کی نسبت سے بہت سے لوگ کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام اس قدر کیا جاتا ہے کہ فرائض بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس رات کو بڑی ہی جرات مندی کے ساتھ لیلۃ القدر کے مساوی بنا دیا جاتا ہے۔ وہ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 5 طاق راتوں میں آتی ہے، اس کے برابر یا کہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت اس رات کو دی جاتی ہے، چونکہ یہ خود ساختہ بنایا ہوا یا بنائی ہوئی یہ رات ہے، اس وجہ سے قرآن و صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ جب ان سے دلائل مانگے جاتے ہیں تو بوکھلاہٹ کے شکار ہو جاتے، اور جرات مندی دیکھیے کہ دلیل کے طور پر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ رات کی فضیلت، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے
یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا حق یا من مانا تفسیر کرنے کا حق آپ کو کس نے دے دیا، جبکہ اگر تھوڑی سی ہوش مندی سے کام لیتے اور بجائے منمانا تفسیر کے قرآن کریم سے ہی اس کا جواب تلاش کر لیتے، تو قرآن میں ہی موجود ہے کہ اس قرآن کو کس مہینے میں نازل کیا گیا، کس رات میں نازل کیا گیا ہے. تو سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر کب ہے یہ بچہ جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ہے. اس سے بھی اگر آپ کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی آتا ہے، تو سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے جس میں اللہ رب العالمین واضح طور پر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ رات، یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا، یہی وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل ہوا. ان تینوں آیتوں کو ملا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے نزول کی جو تاریخ یا دن ہے یا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک میں مبارک رات کون سی ہے؟ تو لیلۃ القدر ہے. تو یہ ہوش مندی سے اگر کام لیتے تو منہ کی کھانی نہیں پڑتی اور یہ اس طرح بے تکی دلیلیں پیش نہیں کی جاتی. اسی رات کے تعلق سے بہت ساری موضوع احادیث جو گڑھی ہوئی احادیث پیش کی جاتی ہے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین دنیا کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، دنیا والوں سے کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو. کون ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہے میں ان کی مغفرت طلب کروں؟ کون ہے جو عافیت طلب کرنے والا ہے میں اس کی عافیت طلب کروں، عافیت پوری کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرنے والا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ لیکن دیکھا جائے تو یہ صرف ایک رات کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو روزانہ کا کام ہے. اللہ رب العالمین روزانہ یہ ڈیوٹی دے رہا ہے، روزانہ آسمان دنیا پر آ کر یہ آواز لگاتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم بھی اپنی ڈیوٹی دیے ہوتے ہیں، چادر تان کر ہم بھی سوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین اس رات میں بلکہ ہر روز ہر رات میں آخری پہر میں یہ اعلان کرتا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ خیال نہیں آیا. کیوں خیال نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس میں محنت ہے. مہینہ اور سال بھر جاگنے کی بات ہوگی، لیکن بغیر محنت والی چیز کو ہم جلدی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چیزیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو چھوڑ کر جو من گھڑت چیزیں ہیں اس کی طرف ہم زیادہ لپکتے ہیں اور اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے. اسی طریقے سے اس رات کے تعلق سے اور بھی بہت ساری موضوع احادیث ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر لی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز ثابت نہ ہو تو ہم رات بھر اٹھ کر عبادت کریں، لیکن یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ من عمل عملا لیس امرنا فهو رد، کہ جو عمل، ایسا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، ان کے شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ مردود ہے. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
वला तुबतिलु आमालकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वला तुबतिलु आमालकुम, यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके अपनी मर्जी से इबादत या अपनी मर्जी से दीन बनाकर अपने आमाल को बर्बाद न करो। लोग कहेंगे कि आमाल कैसे बर्बाद हो सकते हैं, हालांकि ये कुरान की आयत से साफ वाज़ेह है कि आमाल हमारे बर्बाद होते हैं। वजह यह है कि हम सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते हैं, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करते हैं, तो वो हमारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। कहेंगे कि ये देखिए, साल भर में बंदे एक दिन के लिए इबादत के लिए तैयार हुआ करते थे, ये मौलवियों ने तकरीर कर करके उसको भी बंद करवा दिया। किसने कहा? ये रात खास करने के लिए आपको इजाजत किसने दी? शरीयत आपके घर की चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस रात को खास तौर पर एहतमाम नहीं कर रहे हैं, हम एहतमाम कर रहे हैं, तो गोया शरीयत हम अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं, अपनी तरफ से ईजाद कर रहे हैं, और ईजाद की इजाजत आपको किसने दे दिया? क्या सहाबे किराम ने इस रात को जाग कर इबादतें की हैं? अगर की हैं तो हमें साबित करें और हम आज से तबलीग करना शुरू कर देते हैं। जिन जिन लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचा है कि इस रात को इबादत करना अल्लाह के रसूल और सहाबे से साबित नहीं है, मैं उनको तबलीग करने की कोशिश करूं कि नहीं भाई, हमसे गलती हो गई और आज से ये काम शुरू कर दो, लेकिन साबित नहीं कर सकते। वजह यह है कि अपनी तरफ से बनाया गया है। आप रोजाना जागिए, उसी में 15 शाबान भी अगर आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन एक रात खास करने की दलील यह होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास किया। शब कद्र जैसी चीज, इसको भी खास नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 5 रातों में मुनक़सिम कर दिया कि जाओ इसमें तलाशो, 5 रात जाकर तलाश करना है, एक रात नहीं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास जुमा की रात में क़याम करने, यानी जुमा हर आदमी समझता है, जुमा का एहतमाम किया जाता है कि जुमा हफ्तों का सरदार है, जुमा की कोई खास अहमियत है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं कि खास जुमा की रात में कोई क़याम न करे खास तौर पर। इसी तरीके से खास जुमा के दिन कोई रोजा न रखे। इस हदीस से तो मालूम हो रहा है कि किसी दिन को खास करना ये हमारा काम नहीं है। अगर खास कर सकता है, अगर कोई खास करने वाला है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। और मालूम यह होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को खास नहीं किया इबादत के लिए। हदीस बयान की जाती है जो तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात में कब्रिस्तान गए थे, और हजरत आयशा भी पीछे पीछे कब्रिस्तान गई थी। और ख़ास तौर पर इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को बयान किया है कि 15वीं शाबान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ गए थे और वहाँ दुआ मग़फ़िरत की थी, फिर वापस आए थे। लेकिन इस हदीस को बड़े ही जोश और खरोश के साथ बयान कर दिया जाता है कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने यह बयान किया है, लेकिन वही इमाम उसी हदीस के लिखने के बाद नीचे लिखते हैं कि यह रिवायत सही नहीं है, उसको बयान नहीं किया जाता। जबकि यही रिवायत जो है मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मिलती है, वो तफसील से, कदर तफसील से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे और हज़रत आयशा भी बराबर में थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हल्की आवाज़ दी और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर आना पसंद इसलिए नहीं किया क्योंकि मियाँ बीवी एक कमरे में थे, या फिर इजाफी कपड़े, हदीस में लिखा हुआ इजाफी कपड़े उतार कर हज़रत आयशा सोई हुई थी, इस वजह से हज़रत जिब्राइल अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन आवाज़ दिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से आवाज़ को कबूल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप बकी चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। बकी जाते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही खामोशी के साथ जूता पहनते हैं, कपड़ा ओढ़ते हैं और बहुत ही खामोशी के साथ दरवाज़ा खोलते हैं और बहुत ही खामोशी के साथ दरवाज़ा को बंद करके निकल जाते हैं। हज़रत आयशा वो भी जाग रही थी, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान था कि वो सो चुकी हैं।
وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں. ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتی ہیں. جاتے جاتے پتہ چلتا ہے کہ بقی میں ہے. بقی میں جا کر دعا کرتے ہیں. حدیث میں ہے, حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد پھر پلٹے تو میں بھی پلٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیے, میں بھی تیز قدموں سے چلنا شروع کر دی. اسی طریقے سے تیز دوڑنا شروع کی, ہلکے ہلکے دوڑے تو میں بھی ہلکی ہلکی دوڑی. اللہ کے رسول تیز دوڑے, میں بھی تیزی کے ساتھ دوڑ کر سب سے پہلے گھر میں چلی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ہانپ رہی ہیں, تو فرمایا کیا بات ہے, ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ نہیں. کہا بتا دو ورنہ مجھے تو اللہ رب العالمین بتا دے گا. تو حضرت عائشہ نے اپنا واقعہ بتلا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ یعنی تمہاری یہ سوچ کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس پتہ چلے گئے ہوں, حالانکہ باری حضرت عائشہ کے پاس باری تھی اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیانت نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ کیا اللہ کا رسول تم پر ظلم کر سکتا ہے؟ بہرحال تو اس کے اندر, اس حدیث, یہ تفصیلی حدیث کے اندر کہیں بھی 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے, اور جس میں ذکر ہے امام ترمذی خود ہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو قبرستان جانا, اسی طریقے سے اور بھی بہت سے خرافات اس دن میں ہوتے ہیں, خاص طور پر خاص پکوان پکانا اور خاص طور پر دوسرے عقائد رکھنے. بہت سے لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا پکوان ہی پکا لیا تو کیا ہو گیا. اس کے پیچھے اصل میں عقیدہ جڑا ہوا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ مردوں کا آنا گھروں میں, اس رات میں مردوں کا آنا, یہ عقیدہ جڑا ہوا ہے. چونکہ اب جب اس کے آپریشن ہونے لگے, دلائل مانگے جانے لگے, تو کھل کر اب لوگ بیان نہیں کرتے ہیں, ورنہ یہ ساری چیزیں پہلے عقیدہ میں تھی اور ابھی بھی ہے عقیدہ کے طور پر کہ لوگ کہ اس رات میں ہمارے مردے جو جا چکے ہیں وہ آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں آتے ہیں. اسی وجہ سے گھر کو اچھی طرح سجایا جاتا ہے, صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے, دھونی لگائی جاتی ہے, اگربتیاں جلائی جاتی ہیں اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے. اور اچھے پکوان, خصوصی طور پر حلوہ بھی پکایا جاتا ہے. اور یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ ہمارے مردے آئیں گے اور اس میں سے کھائیں گے. بلکہ حد ہے کہ اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو مردے کن کن کھانوں کو پسند کیا کرتے تھے وہ کھانا رکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ شرم آئے گی اگر سن لیں تو بعض لوگ یہ حرکت بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ابا سگریٹ پیا کرتے تھے, سگریٹ بھی رکھ دیا جائے, مزے لے کر پئیں گے. تو یہ عقیدہ اگر ہے تو بتائیے اس عقیدے سے آپ پکا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, تو آپ کہاں جائیے گا؟ قرآن کریم کے سراسر خلاف عقیدہ ہے. یہاں جب موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد روحیں 2 ہی جگہ جاتی ہیں, یا تو علیین میں جاتی ہیں یا سجین میں جاتی ہیں. علیین نیکوکار کی جگہ ہے اور سجین جو ہے وہ بدکاروں کی جگہ ہے. ابھی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ کہاں جانے والے, یعنی روحیں جب چلی جاتی ہیں تو ان کے واپس لوٹنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب علیین میں دوسری روحیں جاتی ہیں, یعنی آج وفات پا کر کوئی نیک آدمی جاتا ہے وہاں, تو وہ روحیں آپس میں گھیر لیتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ اچھا میرا فلاں وہ گاؤں میں فلاں آدمی کا کیا حال ہے, فلاں آدمی کا کیا حال ہے, فلاں آدمی کا کیا حال ہے. وہ روحیں پوچھتی ہیں. اگر 15 شعبان میں وہ چکر لگاتے تو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو 1 سال کی رپورٹ خود لے کے چلے گئے ہوں گے, لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا کیا حال ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ ارے فلاں آدمی تو مجھ سے پہلے آ گیا, تمہیں بتانا چاہیے اس کی حالت. تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ وہ ممکن ہے کہ وہ دوسری جگہ چلے گئے, سجین میں چلے گئے. تو اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے لوٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اور ہم بلا رہے ہیں, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے, جو ہندو کی روحیں پرماتما کیا کہتے ہیں,
وہ روحیں لوٹتی ہیں ان کی، تو وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا تو عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کیونکہ یہ قرآن کریم کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین ان دو جگہوں پر جانے کے بعد ان کو اجازت نہیں دیتا کہ آ کر پھر یہاں چکر لگائیں۔ سوشل میڈیا پر گھوم رہا تھا کہ اگر روحیں آتی ہیں تو کبھی سیلفی بھی لے لیا کریں تاکہ پتہ چلے، یا وہابیوں کو دلیل کے طور پر دے دیں کہ بھائی دیکھو ہماری روحیں آئی تھیں۔ تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مذاق ہے۔ جب مذاق بنائیں گے، شریعت کا مذاق بنائیں گے، تو لوگ بھی مذاق بنائیں گے۔ یہ شریعت سے دوری ہے، بیزاری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو دیکھیں، ایک ایک قدم اٹھاتے وقت سوچ لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یا ہماری شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بار بار جب بدعت کی باتیں آتی ہیں تو کہتے ہوں گے کہ ہمیشہ بدعت کی باتیں ہوتی ہیں۔ بدعت بہت ہی خطرناک بیماری ہے، بہت ہی خطرناک، بلکہ کبیرہ گناہ جس کو ہم چوری، ڈکیتی، زناکاری یا دیگر بڑے بڑے جرائم کہہ سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک یہ بیماری ہے جو بدعت میں ملوث ہو جائے آدمی۔ کیونکہ بدعت میں ملوث ہونے والا آدمی ہمیشہ خوشگمانی کا شکار ہوتا ہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ گنہگار چور چوری کرتے وقت دل میں اس کے کھٹکتی ہوتی ہے بات کہ نہ یہ غلط کام ہے۔ زناکار زنا کرتے وقت، شرابی شراب پیتے وقت یا بڑے سے بڑا جرائم کرتے وقت وہ مجرم اپنے دل میں احساس کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور اس کا گناہ اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ نماز نہ پڑھنے والا، اس کے دماغ اور دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن بدعت کرنے والے کے دماغ میں کبھی نہیں آتا۔ شیطانوں نے اسی وجہ سے شیطان بدعت کو داخل کر دیا کہ مسلمان بدعت کو انجام دیں گے، کبھی اس کو افسوس ہوگا ہی نہیں، کبھی توبہ کرے گا ہی نہیں۔ گناہگار اپنے گناہ کے بعد دل میں بات کھٹکتی رہے گی، دل میں کچوکے لگتے رہیں گے، اور ممکن ہے کہ اس دن کبھی اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق دے دے۔ لیکن بدعتی کہے گا ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، آخر توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ اس وجہ سے یہ بدعت جو بہت ہی خطرناک ہے، اور اس خطرناکی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت سے بچ کر کم عمل کریں، تھوڑا عمل کریں، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کریں، لیکن خالص عمل کریں، کیونکہ خالص عمل کریں گے تبھی کامیابی ہوگی۔ اگر اس میں ملاوٹ ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، تو ہر کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ کون سی دوغلی پالیسی ہے کہ ہم کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں اور باتیں کسی اور کی مانیں؟ یہ تو بالکل شرک ہے، یہ شرک فی الرسالت جسے کہا جاتا ہے کہ ہم تو کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پھر گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کلمے کے مفہوم ہی کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے بس یہ جان لینا کافی ہوتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ، عبد الرحمن، یہ سب نام رکھ دیا، ہمارے ابا اماں نے رکھ دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بچپنے میں کلمہ یاد کرا دیا ہے، بس جان گئے۔ کفار و مشرکین اس کے معنی و مطلب کو سمجھا کرتے تھے، اسی لیے تو جان دے دیتے تھے، لیکن اپنے عقیدہ سے ہٹتے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں گا تو مجھ پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی، لیکن ہم نہیں جانتے اصل میں۔ تو ہمیں سب سے پہلے جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب بھی جاننا چاہیے، کیونکہ دین خدا کے دو ہی اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایک شعر ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے یا دین ہے، دین کے دو ہی اصول ہیں، ایک اطیع اللہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ان دونوں کی اطاعت کریں گے ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم خسارے میں ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں خسارے سے بچائے اور سیدھے راہ پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔